السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیلڈ۔ دنیا کی مقبول ترین کھیل فٹ بال پاکستان میں لمبے عرصے سے زبوحالی کا شکار تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں بہت اچھی خبریں آئیں۔ ایک تو ہماری اے ایف سی کے اندر نیشنل ویمن فٹ بال ٹیم نے کمال کی پرفارمنس تھی۔ لیلا بنارس، باقی ٹیم، صوفیہ قریشی، تمام لڑکیوں نے کمال کر کے رکھ دیا۔ یکے بعد دیگرے دنیا کی ٹاپ ٹیمز جو اپنے سے بہتر رینکنگ کی ہیں، ہماری ویمن ٹیم اس وقت فیفا رینک 157 ہے اور ہم نے 95 رینک انڈونیشیا اور 136 رینک کرغزستان کو ہرائے۔ بہت بڑی بات ہے یکے بعد دیگرے 2 میچز میں اتنا زبردست کمال کرنا، سیکنڈ پوزیشن پہ سٹینڈ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان فٹ بال میں ایک روح پھونکنے کے مترادف ہے۔ اور اس کے بعد ذرا لڑکوں کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ پچھلے 7-8 میچز میں بڑا دباؤ میں رہے ہماری نیشنل ٹیم کے لڑکے، کوئی 29 کے قریب گول بھی کھائے، لیکن کوئی بات نہیں، جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، بہتری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا کوچنگ کے معیار کو بہتر کیا جائے۔ جیسے لڑکیوں نے پرفارم کیا، اب لڑکوں کو بھی یہ بیڑا اٹھانا ہوگا۔ اچھا ہو رہا ہے، تمام کھیلوں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن دنیا کا مقبول ترین کھیل جس کی میں بات کر رہا ہوں، فٹ بال، گلی کوچے محلے، پوری دنیا میں لوگ فٹ بال اسٹارز کو جانتے ہیں۔ کسی کو کوئی جانے نہ جانے، میراڈونا کے تو لوگ جانتے ہی جانتے ہیں۔ میراڈونا اتنے مقبول ہیں کہ دنیا کا بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد رونالڈو، میسی اور لاتعداد نام جو اس وقت دنیا کے جو فٹ بال کا افق ہے اس پہ چمک رہے ہیں۔ اسی طرح 2014 سے شروع ہوئی کہانی پاکستان اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم کی، یہ ایک نیشنل ٹیم کا درجہ لے کر ناروے، ایک بہت بڑا کپ ہوتا ہے وہاں پر، پہلے ورلڈ کپ بھی ہوا، پھر یوتھ کپ بھی ہوا، اس میں اس ٹیم نے شرکت کی اور پوری دنیا کی ٹیمز تھی۔ خالی یہ نہیں تھا کہ کسی ایک سائیڈڈ کو مغربی ٹیم، پوری دنیا کی ٹیمز تھیں۔ ہماری ٹیم نے وہاں پر ایسی کارکردگی دکھائی کہ ساری دنیا کی نظریں اپنی جانب مبذول کر لیں۔ پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ٹیم پنپتی رہی، اس کی سہولیات بھی بہتر ہوتی رہیں، وزرائے اعظم جو مختلف تبدیل ہوئے ان سے ملتے رہے، صدور ملتے رہے، شاباش ملتی رہی، پورا پاکستان خوش ہوتا رہا۔ ایک بار پھر اب ٹیم نے ناروے جانا ہے، وہاں پر یوتھ کپ ہو رہا ہے، دنیا کا بڑا ترین کپ ہے یہ، پھر دنیا کی تمام تگڑی ٹیمیں وہاں پر آئیں گی اور وہیں پر پاکستان کی ٹیم اپنا جھنڈا بلند کرے گی۔ اب ایک بار پھر لڑکے اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ کیسی تیاری ہو رہی ہے؟ 2014 سے آج 2025 ہو گیا، یہ سفر بڑا کٹھن اور مشکل ہوگا، اسپانسرشپ کے مسائل ہوں گے، دیگر معاملات ہوں گے، لیکن ایک آرگنائزیشن ان کے پیچھے ہے، وہ آرگنائزیشن بڑی بہتر طریقے سے اس کو رن کر رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم فلی اپریشیٹ ہے یہ ایفرٹ ان کی کہ اس طرح سے پاکستان کے اس کھیل کو اس وقت محنت کر کے اس میں انویسٹ کر کے پاپولر کرنا جب وہ انتہائی زبوحالی کا شکار تھا۔ یعنی پاکستان میں 2014 کے بعد سے فٹ بال کی بڑی بری صورتحال تھی۔ کبھی ہماری نیشنل ٹیم کو پابندیوں کا سامنا ہوتا تھا، کبھی نیشنل ٹیم کے الیکشن کے مسائل ہوتے تھے، کبھی نارملائزیشن کمیٹی وہاں پر فیفا بٹھا دیتی تھی۔ اب اللہ اللہ کر کے وہاں پر الیکشن ہوئے، خیر وہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے، ہمارے سپر سٹارز بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ٹیم کی مینجمنٹ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوگی۔ بات کریں گے ان لوگوں سے۔ ریحان طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ریحان طاہر صاحب بہت شکریہ، مینیجر ہیں اسٹریٹ چلڈرن نیشنل فٹ بال ٹیم کے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چیمپئن، بڑے شاندار کھلاڑی اور نیشنل فٹ بالر تو ہیں ہی، اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم کا بھی ستارہ ہے محمد فراز، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم فراز۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ ریحان بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ ریحان صاحب بڑی محنت کی آپ لوگوں نے 2014 سے پاکستان میں، ایک ایسے وقت میں محنت کی جب فٹ بال بہت زبوحالی کا شکار تھی، بچے کھیلنے ہی نہیں جاتے تھے، اس میں کیا رکھا ہے، اس کے تو اپنے حال اچھے نہیں ہیں، نیشنل ٹیم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ آپ نے محنت کی، لڑکوں نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اور ارینا پر جا کر میچز کھیلے اور پھر پرفارمنسز دیں اور کبھی رنر اپ اور کبھی ونر کے طور پہ ہمارے پاس آتے رہے اور پھر دنیا دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر پاکستان متحد ہوا تو بڑا کام کیا، کیسے سفر شروع کیا؟ 2014 میں کیا خیال آیا کہ اسٹریٹ چلڈرن کو لے کے ایک فٹ بال ٹیم بنائی جائے؟ بہت شکریہ جی آپ کا، اور ہمیشہ آپ نے ہمیں پذیرائی دی اور ہمارے اس کھیل کو اور اس کھیل کے فروغ کے لیے ہمیشہ آپ ہماری آواز بنے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر پوری قوم کی توجہ کو مرکوز کرنا ہے وہ ہے بچے۔ اور بچے ایک نہایت ہی حساس ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ آج کے بچوں کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو یقیناً کل کا پاکستان روشن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 2014 میں اپنے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کی مشاورت کے ساتھ پہلی مرتبہ پاکستان نے
دنیا میں ہونے والا اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ دوسرا جو اس کا دوسرا ورلڈ کپ تھا، اس میں ہم نے شرکت کی، پاکستان کی پہلی ٹیم کو تیار کیا گیا، اور یہ خیال اس لیے آیا کہ دنیا بھر میں اسٹریٹ چلڈرن کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت زیادہ پنپ رہا ہے، لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، اور اس کی جو ایک تھنکنگ ہے اس کو تھاٹ پروسیس کے بعد بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ پذیرائی ملی، اور لوگوں نے یہ مانا ہے کہ وہ بچے جو صلاحیتوں میں عمومی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بچے جو ہمارے اور آپ کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن بغیر کسی کی سپرویژن کے اپنا زیادہ جو وقت ہے وہ گلی کوچوں میں گزار دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ اس کھیل کے ذریعے اپنی شخصیت کو جو ہے نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان بچوں کو موقع ملے عالمی میدانوں میں اترنے کا۔ تو پہلا سفر ہمارا برازیل کا تھا، اور برازیل کے سفر میں آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ لیاری کے بچوں کا بھی ایک نام سامنے آیا جس کو منی برازیل بھی کہا جاتا ہے، اور جب ان بچوں نے وہ اپنی کھیل کا مظاہرہ کیا تو تیسری پوزیشن اس عالمی ورلڈ کپ میں پاکستان نے حاصل کی، جو کہ پہلی مرتبہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ روشنی کی ایک کرن نظر آئی فٹ بال کی دنیا میں۔ اور فٹ بال ہی کیوں ہم نے چنا، اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے معروف کھیل فٹ بال ہے، سب سے زیادہ دیکھے جانے والا کھیل فٹ بال ہے، اور ہم کیونکہ بیسیکلی ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ جو گولز ہیں یونائٹڈ نیشن کے، اس میں جو آئیکن ہے اس گول کا وہ فٹ بال ہے۔ فٹ بال کو آئیکن آف دی ڈیولپمنٹ قرار دیا گیا یونائٹڈ نیشن کی جانب سے، تو ہم نے اس فٹ بال کے ذریعے بچوں کی جو شخصیت کو نکھارنے کے لیے سپورٹس فار ڈیولپمنٹ کو ایز اے ٹول جو ہے وہ ہم نے متعارف کروایا پاکستان کے اندر، دنیا میں تو یہ متعارف تھا۔ 4 بنیادی اہداف رکھے، جو رائٹ ٹو پلے، کھیل ایک حق ہے بچے کا، رائٹ ٹو آئیڈینٹی، شناخت اس کا حق ہے، رائٹ ٹو ایجوکیٹ، تعلیم اس کا حق ہے، اور نمبر 4 جو ہم کرتے ہیں ہر سال رائٹ ٹو ڈریم، کہ خواب کہ میں عالمی میدان میں اتروں۔ اچھا میں آپ سے نا یہ بھی ڈسکس کروں گا، میں نے کئی بچوں کو نیشنل ٹیم میں کھیلتے دیکھا ہے، پہلے وہ اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال طفیل بڑا اچھا نام ہے اس میں سے، اور بہت سارے نام ہیں، لیکن ان کو پھر ہم نے نیشنل ٹیم میں کھیلتے تھے۔ یہ بڑا ایک قدم اور پروگریس ہے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے کہ آپ کہیں انویسٹ کریں اور اس کے بچے جب وہاں پرفارم کر کے آئیں تو آپ کی قومی ٹیم میں اس کو جگہ ملے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فراز، آپ نیشنل فٹ بالر بھی ہیں، انڈر 17 بھی پاکستان سے کھیل چکے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم کا آپ حصہ بنے، ابھی ناروے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کی ہسٹری آپ کو اس کے بارے میں ان لوگوں نے بتائی بھی ہوگی، بڑے اچھے پلیئر، بڑے تگڑے پلیئر، بڑی شاندار انہوں نے پاکستان کے لیے سروسز دیں، تو کیسے اس طرف کیسے رجحان ہوا کہ ان کے ساتھ آ کر ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے کوچ استر رشید صاحب وہ آئے تھے کراچی میں ٹرائل لینے، تقریباً پورے پاکستان سے 2200 کے قریب لڑکے تھے، وہاں پہ ٹرائلز ہوئے تھے، تو وہاں سے میں سلیکٹ ہوں۔ پھر وزیر آباد کے لیے۔ آپ کا تعلق کون سی جگہ سے؟ میرا تعلق سندھ کے علاقہ میرپور خاص سے۔ اچھا، میرپور خاص حیدرآباد کے بالکل برابر اور بڑا زبردست سٹی ہے، اور حیدرآباد کے بھی لڑکے اور میرپور خاص کے لڑکے خاص طور پہ سپورٹس میں بہت اچھے ہیں، کرکٹ اور فٹ بال تو بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے ہاں۔ تو فراز، آپ نے پھر اس طرح ٹرائل دیے، ایک پراپر پروسیس سے آئے، جو کہ پروسیس ہوتا ہے ایک شاندار۔ اس سے پہلے آپ نے انڈر 17 کھیلی پاکستان کے لیے؟ جی، میں نے انڈر 17 کھیلی تھی، اس سے پہلے 16 کھیلا تھا بھوٹان، دونوں دفعہ ہم سیمی فائنل ہار گئے تھے بنگلہ دیش سے۔ سیمی تک گئے ہیں آپ؟ جی، بہت زبردست۔ اچھا فراز، کیا پوزیشن ہے آپ کی فٹ بال میں، کیا کھیلتے ہیں؟ سینٹر فارورڈ ہیں، رائٹ لیفٹ، کہاں فل بیک ہیں، کہاں کھیلتے ہیں؟ میں سینٹر مڈ فیلڈ کھیلتا ہوں۔ اچھا، گڈ۔ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے مڈ فیلڈر کی؟ یہی سمجھو کہ انسان کا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، سینٹر مڈ فیلڈ وہی ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ زبردست۔ اچھا ریحان صاحب، ابھی ٹرائلز کے حوالے سے ذرا آپ سے بات کروں، کتنی شفافیت کا معیار برقرار رکھا جاتا ہے؟ میں نے خود ایک ٹرائل یا دو ٹرائلز پر تو ہم نے خود پروگرام بھی کیے ہیں آ کر، تو مجھے اندازہ ہے کہ ٹرائلز میں کتنی سختی سے جانچا جاتا ہے، معیار کو دیکھا جاتا ہے، سلیکشن لڑکا۔ اچھا میں نے دیکھا رشید صاحب نے ایک بار کو ٹرائل لے رہے تھے، آپ لوگ ٹیم بھی تھی، وہاں چیئرمین صاحب بھی آپ لوگوں کے موجود تھے، تو بڑا مجھے اچھا لگا کہ لڑکا تھا ایک، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھا، لیکن کوچ نے کہا کہ یہ لڑکے میں بڑا پوٹینشیل ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے بڑا جانچ لینا ہوتا ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ پھر ٹرائلز اور اس کے سارے پروسیس کا ہمیں بتائیں۔ اچھا، ایک تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ قوم کے لیے پنیریوں پہ کام کرتے ہیں نا، تو پھر ایک پھلدار درخت آپ کو اچھے کھلاڑی کی صورت میں ملتے ہیں۔ آپ نے طفیل کی بات کی، عدیل کی بات کروں،
اس وقت پاکستان کی نیشنل ٹیم میں 5 کھلاڑی اس پروجیکٹ میدان سے الحمدللہ ہم نے قوم کو تحفہ دیے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ انڈر 17 کی ٹیم کی بات کی جائے تو 9 کھلاڑی اس وقت پاکستان کی اسٹریٹ شاٹ فٹ بال ٹیم نے قوم کو ایک تحفہ دی ہے۔ تو یہ پنیری تیار ہو رہی ہے جس کو 10 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا گراس روٹ فٹ بال ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارا یہ پروجیکٹ میدان لانچ کر چکا ہے، جس کی الحمدللہ اب اس کی شاخیں پورے پاکستان میں 32 اضلاع تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ اسٹریٹ کرکٹ اکیڈمیز ہیں جہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہم نے اس سال کی اگر میں سفر کی اسپیسیفکلی بات کروں تو 2024 دسمبر میں ہم نے ٹرائلز کا آغاز کیا۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لنڈی کوتل، رحیم بیر خان، ملتان، ہر جگہ سے ہوتے ہوئے 33 ان شہروں میں جہاں پر ہماری یہ اکیڈمیز تھیں، ہم نے وہاں پر ٹرائلز کیے تاکہ ان بچوں کو کہیں دور دراز سفر نہ کرنا پڑے، اور قریب 3 مراکز میں، آف کورس پورا پاکستان تو مشکل ہے لیکن 33 مقامات ہم نے سلیکٹ کیے، اور تاکہ ان بچوں کو موقع ملے اور ان کو ایک یہ نظر آئے کہ قوم کے بڑے ہمارے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے موجود ہیں اور ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان 2200 بچوں نے جب حصہ لیا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ زبردست اسکریننگ پروسیس کے تحت ان کو اسکرین کیا اچھا، یہ بتائیں سچ اگلے سفارش آتی ہے؟ سچ دیکھیں، ہمارے پاس تو کیونکہ سارا دن ہم ایک خدمت اور فلاح کے شعبے سے وابستہ ہیں، ہر وقت لوگوں کی ایک لمبی قطار ہے جو اپنے مسائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سے فٹ بال کی اس ڈیولپمنٹ کے شعبے میں ہم نے کام کیا، ایک نمبر آف پیپلز ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اب جو 19 سال کا بچہ ہو گیا ہم اس کو اپنے سسٹم میں نہیں لے سکتے، کیونکہ آف کورس یہ بچوں کے لیے ایک پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا تاکہ ہم پنیری پہ کام کریں۔ آف کورس وہ بچے بھی دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے، تو ہمارے پاس ایک نمبر آف سیریز ہے، نمبر آف اپلیکیشنز ہیں جو ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں، اور اب جب سے پاکستان میں فٹ بال باڈیز کام کرنا شروع ہو چکی ہیں، بحال ہو چکی ہیں، تو یقیناً ان کی طرف بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس پروجیکٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو پورا ہمارے بچے آپ کے پاس سے کتنا موقع ملا کہ نیشنل ٹیم میں 5 بچے گئے، تو فیل، عدیل وغیرہ ان کا تو ذکر کیا، بڑی اسٹرانگ ایک بیس بنتی ہے۔ فراز، ٹرائلز کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہاں سے؟ سوشل میڈیا سے، اخبارات سے، کہاں سے پتہ چلا؟ جی ہمارے یہاں پہ گروپ ہوتے ہیں، گروپس میں آتے ہیں، تو میرا دوست اس نے مجھے بولا تھا کہ ٹرائلز ہو رہے ہیں کراچی میں، 2 دن کا ڈیٹ تھا، دوسرے دن میں گیا، ٹرائل دیا، اچھا ٹرائل دیا، پھر سلیکٹ ہو گیا۔ جو دوست گیا تھا وہ ہوا سلیکٹ؟ جی وہ تو نہیں ہوا، بس میرا نصیب میں تھا۔ یہ دیکھیں نا فراز، جس نے بتایا وہ نہیں ہوا، جس کو پتہ، یہ اکثر ہوتا ہے۔ اچھا فراز، آپ نے جب فٹ بال کا سوچا ہوگا تو آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں فٹ بال کی سچویشن کیا تھی، پاکستان میں فٹ بال کو اس طرح پروجیکشن نہیں ملتی، ٹی وی پہ بھی کم ہی پروجیکشن ملتی ہے، تو اتنی خوبصورت کھیل کے ساتھ جڑنے کی وجہ آپ کے نزدیک کیا تھی؟ کیا ایسا جذبہ ہے کہ میں نے فٹ بال ہی کھیلنی ہے؟ بس مجھے شروع سے میرے پیرنٹس بولتے تھے کہ مطلب اس میں جاؤ، فٹ بال میں جاؤ، تو اور بیکار جو گندے کام ہوتے ہیں ان سے بچو گے، تو میرا کوچ بھی کہتے تھے کہ ٹریننگ کرو، اپنا سب کچھ صحیح کرو، پروپر کرو، تو میں نے کیا، تقریباً 4-5 سال سے کھیل رہا ہوں، تو اس کے بعد پاکستان ٹیم کے ٹرائلز ہوئے تو اس میں سلیکٹ ہوا ہوں، 2 سال ادھر کھیلا ہے، پھر ابھی ادھر مسلم ایونٹس کے ٹرائل۔ آگے ارادہ ہے فٹ بال کو ہی کنٹینیو کرنا ہے پروفیشن کے طور پہ؟ جی انشاءاللہ پورا ارادہ ہے، تو کنٹینیو کرنا ہے۔ کوئی ایسا پلیئر جو بڑا پسند ہو، انٹرنیشنل پلیئر جو بہت آپ کو اچھا لگتا ہو؟ میرا تو فیوریٹ ہے پیڈری۔ اوہ واہ، مجھے تھا ایکسپیکٹ کہ رونالڈو، میسی، کوئی یہ نام۔ اچھا، گڈ نیم، زبردست۔ اچھا ریحان صاحب، یہ جب ان کی ٹریننگ کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا، ٹرائلز کے ہم فوری بات کرتے ہیں، کتنے بچے ٹرائلز میں آئے، کیمپ میں کتنے بچے آئے، پھر کتنے فلٹر ہو کے اور کم ہوئے؟ دیکھیں 2200 بچوں نے ٹوٹل شرکت کی، میں پہلے عرض کر رہا تھا 2200 جی، اور 167 بچوں نے پھر اسکریننگ کے بعد وزیر آباد میں ہمارا جو ایجوکیشنل کمپلیکس ہے اس کو جوائن کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر 60 بچے ہم نے تیسرے مرحلے میں پاکستان میں جو اسلام آباد میں پاکستان سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر ہم نے ان بچوں کو لے کر آئے، اور اب فائنل 15 کا اسکواڈ جو ہے منتخب ہوا ہے ناروے کپ کے لیے۔ اچھا، یہ پورا جو مرحلہ ہے، 4 مرحلوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچوں نے شرکت کی، اور ان بچوں کے ہم نے تمام اخراجات بھی برداشت کیے، ان کو 1-2 ماہ کی انٹینسو ٹریننگ بھی دی تاکہ وہاں پہ ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا ایک بہترین انتظام بھی ان کو ملے، ان کو سیکھنے کا بھی ملے، ان کی ایک سوشو سائیکو ٹریننگ بھی ہو، اور وہ یہ محسوس کریں کہ ہم کسی بھی بڑے فٹ بالر سے جو ہے نا وہ کم نہیں ہے، اگر ہم محنت کریں گے تو ہم ایک بڑے فٹ بالر کی طرح پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔
ان اسکریننگز کے مرحلوں کے اندر ہم نے ان تمام بچوں کو جانچنے کی کوشش کی جو کم عمر کے بھی تھے، تاکہ ہم ان کو آئندہ اپنے کسی ایسے عالمی مقابلے میں جو ہے شرکت کے لیے ان کو سلیکٹ کر سکیں. جیسے اگلے سال 2026 میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارا ایک اسکواڈ جو ہے تشکیل دینا ہے. تو ہم ان بچوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سکلز اچھی ہوتی ہیں یا ان کو اسکل کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہر انداز سے کوچ رشید صاحب کی سربراہی میں گزشتہ 10 سالوں سے جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ان بچوں کو ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دی جائے، ان کو امید کی کرن بھی دکھائی جائے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو ڈیولپ کیا جائے. جو ہم اصل بات کرتے ہیں کہ سپورٹس فار ڈیولپمنٹ، تو میدان پروجیکٹ کا خاصہ ہی یہی ہے کہ ہم سپورٹس فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان کو نہ صرف سپورٹس کی دنیا میں، مگر اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے کسی اور ایسے کرائسس سے نکل کر اپنے خاندان کی فلاح کرنا چاہتا ہے، بہتر اپنا زندگی کے کاروبار کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ موقع بھی ملے اور وہ سیکھے اور میں آج آپ سے لرن اس پہ کرے. بھی بات کروں گا کہ باقی بچے جو لوگ 2014 سے آپ کے ساتھ جڑے، ان کی اب کیا سچویشن ہے، وہ اب کیا ہے، آپ کے پروجیکٹ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. جب فٹ بال سے ہٹتے ہیں تو کیا ان کے ایجوکیشن اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کے لیے اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ کئی لوگوں کا اس سوال ہے کہ اس کے بعد وہ بچے کہاں جاتے ہیں. تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے. فراز نے ہمیں جوائن کیا پہلے ہاف میں، ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فراز تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ جب بہت اچھا شاندار کھیل کر آئیں گے، آپ جیسا بھی کھیلیں گے ہمارے لیے شاندار ہوگا. جب آپ آئیں گے تو پھر ہم بھرپور ایک ٹیم کے ساتھ بھی پروگرام کریں گے. ایک نئے کھلاڑی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ریحان صاحب یہیں موجود ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. فراز سے ہم نے تھوڑی سی ریکویسٹ کی کہ چونکہ بہت سارے دوستوں کو ہم نے موقع دینا ہے، ریحان بھائی یہیں موجود ہیں، پوری ٹیم کی ریپریزنٹیشن بھی موجود ہے، تو ذرا ساری ٹیم سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. فراز نے بڑی شاندار طریقے سے اس کریئر کا آغاز کیا. ہم دعا گو ہیں کہ آگے بڑھے اور ہمارے لیے دوبارہ نیشنل ٹیم کی طرف بھی جائے، ناروے کپ بھی جیت کر ہمارے لیے لے کر آئیں گے بچے. ہمیں جوائن کیا جی محمد کاشف، بڑے شاندار فٹ بالر ہیں، دور دراز کے ایک علاقے سے ان کا تعلق ہے. کس سے تعلق ہے یہ خود بتائیں گے، کیسے اس ٹیم کا حصہ بنے یہ خود بتائیں گے. یہ دوسری دفعہ ہے، کیسے ہوا یہ سارا کام. اور آپ دیکھیں یہی کامیابی ہوتی ہے، کسی بھی طرح آپ ٹیم بنائیں، کوئی پروجیکٹ ہو جس پہ انویسٹ کریں، پورے پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کے بچوں کو موقع ملے. شہروں کے بچوں کو تو ویسے ہی موقع مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. کاشف السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کہاں سے تعلق ہے کاشف؟ میرا تعلق لنڈی کوتل سے ہے. لنڈی کوتل سے. زبردست. کاشف فٹ بال کب سے کھیل رہے ہو؟ فٹ بال 5 سال سے. 5 سال سے. گڈ. کیسے ٹرائل میں کیسے آئے، کیا پتا چلا، کس نے بتایا؟ میں پہلا ہوٹل میں کام کرتا تھا. اچھا. اور پھر دوست نے کال کیا چھ مسلم ٹرائل ہے. پھر ادھر اسلام آباد میں آئے تھے 2023، وہ ناروے کپ تھا. پھر میں اندر ٹرائل تھا، میں نے دیا ٹرائل، ایسا لیٹ ہو گیا، پھر ناروے چلیں گے. اچھا گئے ایک بار ناروے ہو کر. گڈ. کیسا رہا وہاں؟ اچھا رہا. اچھا رہا. کتنی ٹیمیں تھیں؟ وہ بہت زیادہ ٹیم تھی. آپ لوگ کتنا جیتے؟ 7 میچ مجھے جیتے. واہ بڑی بات ہے. کاشف کیا کھیلتے ہو، فارورڈ ہو کیا ہو؟ میں سینٹر فارورڈ. سینٹر فارورڈ ہو، یہ تو بڑی عام پوزیشن ہے. گول تو بڑے مارتے ہو گے. پھر کوئی ایسا پلیئر پتہ ہے دنیا کا اور جو بڑا اچھا ہو، جس کو دیکھ کے کھیلنا ہو کہ یار ایسا پلیئر مجھے پسند ہے؟ میسی. آیا نا، یہ آیا میرا بھائی میسی کو لے کر. میرا بھی فیوریٹ پلیئرز میں سے میسی اور رونالڈو ہیں. باقی تو خیر سارے مباپے اور یہ سارے تو بڑے پلیئر ہیں، لیکن میسی کیوں پسند ہے؟ تیز بھاگتا ہے، سینٹر فارورڈ ہے، وہ اسسٹ بھی بہت اچھے کرتے ہیں. گڈ. گول بھی زیادہ کرتے. ایجوکیشن بھی لے رہے ہو کاشف؟ ایجوکیشن پڑھ رہے ہو کچھ؟ پڑھ رہے. گڈ. یار جہاں سے آپ آئے ہو وہاں پر تو بڑا مشکل ہے، گراؤنڈز بھی میرا خیال ہے کم ہے. کیسے کھیلتے ہو وہاں فٹ بال؟ پتھروں پر؟ پتھر ہوتا. کیا ویسے ریحان بھائی یہ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک مشکل علاقہ، دور دراز کا علاقہ جہاں ابھی سہولیات کا تھوڑا فقدان ہے. انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں کوشش پوری ہے، پاکستان گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. کیسے کاشف جیسے شاندار پلیئر کی سلیکشن ہوئی؟ کاشف نے بتایا کہ پہلے کہیں کام کر رہے تھے، اب ماشاءاللہ بطور فٹ بالر یہاں آ رہے ہیں. ایک بار ناروے کپ کھیل آیا، دوبارہ جا رہے ہیں. یہ تو ٹیم کے لیے بھی اثاثہ ہو جاتا ہے کہ چھوٹی ایج کا بچہ آیا، دوسرا ناروے کپ ہے، سینئر ہوگا، لڑکوں کو بھی بتائے گا کہ یار یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں پہ انوائرمنٹ یوں ہے، یہاں پہ یہ تو بڑی فائدہ ہو جاتا ہے. جی ایک تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کامیابی ہے کہ پروجیکٹ میدان کی سچائی ہے کہ اس کے پروموٹر بہت زیادہ ہیں.
اور اس کے ایڈوکیٹ بہت زیادہ ہے. اب جس طرح کاشف نے بتایا کہ اس کو ایک دوست نے فون کر کے بتایا, اور طفیل شنواری بھی لنڈی کوتل سے تھا, جی وہ بھی لنڈی, اور جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا اس اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ قطر دوحہ کرنے کے بعد, آپ کو پتا کوئی گولڈن بوٹ ملے اور امیر قطر کی بیٹی نے اس کو جب پیش کیا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اور آج وہ بڑا معاملس فٹ بالر ہے, اور ہمارے ہیروز کا بھی اس کو ایوارڈ ملا, کمال فٹ بالر, کراچی کے کلب کے ساتھ متصل بھی ہے. گزارش یہ کہ جب وہ بچے اپنے گاؤں میں پہنچے تو جس طرح ان لوگوں نے ان کو والہانہ استقبال کیا اور جس طرح انہوں نے اس کے محبت کا اظہار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بچوں کے لیے بھی تقویت ملی, یار ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو جب کاشف جیسے دوستوں کو موقع پتہ چلا کہ مسلم ہینڈز کا جو پروجیکٹ میدان ہے, اس طرح اس کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, شفافیت ہے, اگر طفیل جا سکتا ہے, احمد جا سکتا ہے, اقبال جا سکتا ہے, تو کیوں نہیں میں جا سکتا. اور آپ دیکھیں دوبارہ اس کی ایج کم تھی, اس کو میں بلیسنگ ہے, دوبارہ موقع ملا, دوبارہ ٹرائل دیے اس نے. یہ نہیں کہ پرانی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں, یہ اسی طرح دوبارہ ٹرائل کا حصہ بنا. اس کی عمر کم تھی, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں قوم کے بچوں کا جو ایک صحیح اس کی ترجمانی ہے وہ قوم کے صحیح بچے کریں. اچھا پھر دوسرا آپ کے لیے بھی تو دیکھیں نا, ایک بلیسنگ ہو گئی کہ ایک بچہ جو پہلے کھیل کر آیا اور لاسٹ تو بڑا کمال پرفارمنس دی تھی بچوں نے, اور کھیل کر آیا, اس کو میدان کا پتہ ہوگا, اس کو وہاں کے موسم کا پتہ ہوگا, اس کو گراؤنڈ کا پتہ ہوگا, اس کو انوائرمنٹ ہوگا, تو یہ جو باقی بچے جائیں گے ان کو بھی کافی گائیڈ کر لیں گے. دیکھیں گائیڈنس تو ایک آف کورس یہ کاشف ان کو بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن سب سے دوسری بات یہ ہے, مزے کی بات جو دوسری یہ ہے کہ کاشف کا جو پہلا سفر بھی ہوا, اور باقی جو آج باقی باندھا بچے ہیں, پہلی مرتبہ جہاز کا سفر, ایک ایکسپوئر, ایک کھلاڑی کی حیثیت سے, پھر ایک یورپ کی کنٹری کا سفر, وہاں پاکستانیوں کے ساتھ گھل مل جانا, تو جو ایکسپوئر مل رہا ہے ان کو کھیل کے توسط کے ساتھ, اور اگر یہ اچھا کھیل کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو فیوچر میں ان کے لیے اور بہت سارے ایونیوز کھلیں گے, اور کہیں پر بھی انٹرنیشنل کلب کو جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان کو کہیں موقع مل جائے گا تو یقیناً ان کا مقدر بھی بدلے گا اور بہتر ہوگا. صحیح بات ہے یہ. اچھا کاشف, یہ چیز جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایک بار پھر موقع دیا, آپ جا رہے ہو, تو جب یہاں سے پہلی بار وہاں گئے تھے ناروے, تو کیا سوچا تھا وہاں جانے کے بعد کہ کیا اتنی اچھی پرفارمنس دیں گے؟ جو دی تھی بڑی اچھی پرفارمنس تھی, پتہ تھا, خود پہ کانفیڈنس تھا, اعتماد تھا کہ بڑی اچھی پرفارمنس دیں گے؟ بہت, میں نے 8 گول بھی کیا ناروے میں, ٹاپ اسکورر بھی آیا. واہ واہ واہ, ٹاپ اسکورر, وہ میں بہت خوش تھا سر. زبردست. وہاں پہ تو پاکستانی بہت ہیں, پھر آ کے انہوں نے بڑی شاباش دی, ہم نے دیکھا, بڑے خوش ہوئے. بہت لوگ آتے ہیں ناروے میں کھیلتے. گاؤں میں کیا کہا لوگوں نے جب واپس گئے؟ سر جی وہ بہت خوش تھے, ماں باپ, کزن, سارے بہت خوش تھے سر. اچھا یہ بتائیں کاشف, سوچا ہے آگے فٹ بالر ہی بننا ہے, پاکستان کی ٹیم میں جانا ہے؟ جانا ہے انشاءاللہ, محنت کرے پھر جائیں گے. اچھا کیا جو کوچ ہیں آپ کے اس وقت رشید صاحب, اور کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہو؟ بہت اچھے محنت کرتے ہیں وہ لڑکے بھی, وہ بہت اچھے محنت کرتے ہیں. 2 ٹائم ٹریننگ ہے ہمارا, مارننگ ٹریننگ ہے, شام بھی ٹریننگ ہے, بہت اچھا محنت جاری ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 7-8 گھنٹے, 6 گھنٹے؟ 7-8 گھنٹے لگتے ہیں. بہت اچھی محنت جاری ہے لڑکوں. زبردست. اچھا کاشف بھائی ذرا ڈائٹ پلان پہ تھوڑی سی بات کروں. دیکھیں سب چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کے جو پلیئرز کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ڈائٹ پلان کون مرتب کر رہا ہے؟ پراپر سائنٹیفکلی جو اسپورٹس سائنس ہے اس کے مطابق ڈائٹ پلان ہو رہا ہے. دوسرا میڈیسنز بچوں کو بتاتے ہیں کہ خود سے نہیں کھانی ہے, ڈوپنگ کا بڑا معاملہ ہے, تو میڈیسن وہی لینی ہے جو ڈاکٹر الاؤ کرے, اس کے علاوہ نہیں لینی. کاشف بھائی پہلا تو نیند پورا فٹ بال کی. آپ کھانا اپنا اچھا لیتے ہو؟ اچھا ہے. کیا کھاتے ہو شوق سے؟ سر شوق سے مٹن بھی کا ہے سر, چکن. واہ واہ, تبھی تو اچھی فٹ بال کھیلتے ہو. ریحان بھائی یہی اگر آپ سے پوچھوں کہ ڈائٹ پلان پہ کتنا سائنٹیفک کام ہو رہا ہے, مطلب جو اسپورٹ سائنس کی ریکوائرمنٹ ہے, دوسرا میڈیسن کو سیلف میڈیکیشن سے ان کو بتایا کہ بچنا ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ لرننگ جو ہے ان بچوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس لرننگ کے فیز کو روکا نہ جائے. تو جہاں پر ان کے ٹریننگز ہو رہی ہیں, جہاں پر ان کے ایک مشقت کے ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں, وہاں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم ڈفرینٹ ان کے سیشنز رکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سوشو سائیکو سیشنز میں ہم ان تمام سیشنز کو مرتب کرتے ہیں جس میں ڈائٹ پلان جو ان کا بنایا ہے وہ پراپر نیوٹریشنسٹ کی جو ہے ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے اس کو مل کے مرتب کیا گیا ہے. جو ہم نے میڈیکل کی بات کی تو کہ میڈیکل اسکریننگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, میڈیکل اسکریننگ کی ان کی اویئرنیس سیشنز ہم کریٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ہینڈلنگ کے اوپر بھی ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے, کس طرح اس کو جواب دینا ہے, کس طرح اس کو آپ نے ٹرول کرنا ہے, تاکہ آپ وہاں پر بھی ایک محتاط انداز کے ساتھ, بہتر انداز کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر سکیں. تیسری بات جو یہاں پر لرننگ کے اسپیکٹ سے ہے, دیکھیں
جب بچہ 18 سال سے کم ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمارے لیے ہے وہ اس کی سیف گارڈنگ ہے. تو سیف گارڈنگ کے اوپر ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی ہم لازمی مرتب کرتے ہیں. اور جو آپ نے میڈیکل ڈوپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے یا اس طرح کی میڈیسن کے حوالے سے بات کی, تو پراپر ٹیم کے جو ہمارے کوچز ہیں اور جو ان کے ساتھ جتنے بھی اور لوگ اٹیچڈ ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو گائے بگائے اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. اور پھر فزیو کے سیشنز وہ بھی تمام کھلاڑیوں کو دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ایک بہتر اتر سکے. بطور مینیجر آپ, چونکہ مجھے اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ مینیجر خود اتنا اویئر ہے چیزوں میں, اس کو پتا ہے کہ یہ ڈوپنگ کے معاملات ہیں, یہ رائٹ ڈائٹ ہے, یہ رانگ میڈیسن ہے, اس سے بچوں کو بچنا ہے, پریکٹس سیشنز ہیں, اس میں کیسے اٹھنا ہے, کیسے جانا ہے, ڈسپلن. بیسک کسی بھی اچھے اسپورٹس مین کی لائف کی کامیابی ڈسپلن ہے. تو ڈسپلن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈسپلن کے لیے پہلے تو کوچ رشید صاحب خود جو ان کے کوچ ہیں, آف کورس وہ پاکستان کے ایک ماہ ناز کھلاڑی بھی رہ چکے ہیں, پاکستان کے قومی کوچ بھی رہ چکے ہیں. جی رشید تو صاحب بڑا ان نام کا ایک بہت زبردست پلان ہے جو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کوچز کے ساتھ مل کے مرتب کیا ہوا ہے, جس کو یہ فالو کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب ایک کھلاڑی ان اصولوں کو توڑتا ہے تو اس کو وہاں پر جرمانہ بھی ہوتا ہے. اور جرمانہ جو ہوتا ہے کھلاڑی کا, وہ جرمانہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پینلٹی کوئی فیس کی شکل میں ہوگی, وہ اس کو راؤنڈ میں اتنی زیادہ مشقت کرنی پڑے گی. وہ گراؤنڈ میں پھر اور محنت اور مشقت سے کرواتے ہیں تاکہ اس کو وہ سبق یاد بھی رہے, وہ اور مضبوط یہ بہت اچھی بات ہے. ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں, اور اس کے سینسز بھی ڈیولپ ہو کہ اس نے کس طرح کمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا. کاشف کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم نے بریک کی طرف جانا, اس سے پہلے چاہوں گا کچھ کہنا چاہیں اپنے ایریا کے لوگوں کو, کچھ کہنا چاہیں وہاں سے اور فٹ بالر آنا چاہیں, کھل کے آئیں, یہ پروجیکٹ موجود ہے, یہ پلیٹ فارم موجود ہے, کچھ کہنا چاہیں تو کہیں لوگوں سے. یہ پوچھے محنت کر رہے, گڈ محنت, انشاءاللہ میں بھی محنت کرے, پھر پاکستان ٹیم بھی جوائن کر, اور میرا خواہش ہے پاکستان ٹیم بھی جوائن کر. انشاءاللہ آپ کرو گے, اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بہت معصومیت کے ساتھ کہی, بہت بڑی بات ہے. دیکھیں محنت نا, اس کا صلہ ملتا ہے, محنت بہت ضروری, اس کا صلہ ملتا ہے, اس کا رنگ ملتا ہے. آج آپ بیٹھے ہو نا, دوسری بار جا رہے ہو نا, آپ محنت کر رہے تھے, گھبرائے نہیں, پیچھے نہیں ہٹے, لگے رہنا پڑتا ہے. اسپورٹس مین کا سب سے بڑا کمال ہے حالات سے لڑنا, اور یہ یہاں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہم اگر کہیں ہمارے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے, یوں ہے, یہ ہے, تو ایڈی دا ایگل کی کہانی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اس کی رکاوٹیں آئیں اس کی زندگی میں, کتنے اس کو دھکے پڑے, لڑتا رہا سسٹم سے, خود سے اور مسائل سے, پھر آ کر وہ ایک چیمپئن کے طور پہ سامنے آیا سمر اولمپکس سے. واپس آتے جی ایک بریک سے, اور ہم شکریہ ادا کریں گے, ہمارے ساتھ موجود تھے کاشف, اور نئے دوست بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ریحان طاہر صاحب یہیں موجود ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کاشف ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا شاندار, انہوں نے اپنا کریئر بتایا, جس طرح سے آغاز کیا, مشکل حالات سے نکل کر ایک شاندار کریئر کی طرف آ رہے ہیں. تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے اسپورٹس مین ملتے ہیں میں ان لوگوں سے یہی بات کہتا ہوں, جو مسائل سے ڈر جائے, جو حالات سے ڈر جائے, وہ اسپورٹس مین تو نہیں ہو سکتا. اسی نے تو لڑنا ہے سسٹم اور حالات کے ساتھ, اور جو لڑ کے نکھرتا ہے, کندن بنتا ہے, پھر وہ ارشد ندیم بھی بن جاتا ہے پاکستان میں, پھر وہ بابر اعظم بھی بن جاتا ہے, شہباز سینئر جیسے بڑے کھلاڑی بن جاتے ہیں. حالیہ اماد شکیل بٹ جو پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان ہیں, جس مشکل سے وہ آئے ہیں, انشاءاللہ وہ آتے ہیں تو میں آپ کو ان کی سٹوری بھی سنواتا ہوں, جس مشکل سے وہ آئے ہیں اور جس طرح وہ لڑ کے کھیل رہے ہیں سسٹم کے ساتھ ہاکی, ہم لوگ حیران ہو جائیں گے یہ سٹوری سن کے. یہی کمال ہوتا ہے بڑے اسپورٹس مین کا. عفنان احمد نے ہمیں جوائن کر لیا, ایک اور شاندار اسٹریٹ چلڈرن فٹ بالر ہیں ہمارے ساتھ. عفنان السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ سے کہاں سے ہیں عفنان؟ میرا تعلق چترال کے ایک چھوٹے سے گاؤں ایون سے. واہ, عفنان کون سی پوزیشن پہ کھیلتے ہو؟ میں رائٹ ونگ فارورڈ ہوں. اچھا, تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہو گئی, اور آپ کو تو ساتھ ساتھ بھاگنا پڑتا ہے سینٹر فارورڈ کے. یس, مجھے ایز اے ونگر اور ایز اے فارورڈ کام کرنا پڑتا ہے. زبردست. عفنان, فٹ بال کا شوق کیسے ہوا؟ شروع سے یہی کھیل رہے ہو یا کوئی اور گیم بھی کھیلتے تھے؟ نو سر, جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے ابو پہلے فٹ بالر تھے, میرے علاقے کے اسٹار فٹ بالر تھے. ان کو دیکھ کے مجھے بہت شوق ہوا کہ میں بھی ان کی طرح آگے بڑھوں اور فٹ بال میں ایک نام قائم کروں. کیا نام ہے فادر کا؟ نثار احمد. زبردست زبردست جی, آپ کو بھی بڑی مبارک ہو کہ آج آپ کا بچہ ناروے کی ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوا ہے اور ایک فادر کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. عفنان, کیسے ٹرائل کا کیسے پتہ چلا, اور ٹرائل کیسے ہوئے؟ کتنے لڑکے تھے آپ کے ایریا میں جب آپ نے دیکھا ٹرائل پہ گئے؟ تو بڑا رش ہوگا وہاں تو. جی, میں انسٹا پہ ریلز دیکھ رہا تھا نا, تو ادھر میرے سامنے ایک پوسٹ آیا میدان کی کہ مسلم ہینڈ پاکستان انڈر 17 کی ٹرائلس ہو رہے ہیں.
تو مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ مسلم ہینڈ کی ٹیم ناروے جا رہی ہے اور بہت اچھی پرفارم کرے. تو میں نے اسلام آباد آ کے مسلم انڈر 17 کے ٹرائلس دیے اور ادھر سے ہم تقریباً 160 بندے سلیکٹ ہو کے وزیر آباد اسپورٹ کمپلیکس میں ہمارا وہ کیمپ ہوا, اور اس کے بعد ہم 60 بندے سلیکٹ ہوئے, اور پھر ادھر اسلام آباد اسپورٹ کمپلیکس میں ہمارا کیمپ ہوا, اور ادھر ان 60 بندوں میں سے ہم 15 بندے فائنل اسپاٹ سلیکٹ ہوئے. کیا بات ہے, سوچیں آپ 160 سے 60 اور 60 سے 15, یہ بہت بڑی بات ہے عفنان, اور بڑی اسکل ہے آپ کی. کوئی ایسا پلیئر جو انٹرنیشنل پلیئر ہو, بڑا پسند ہو آپ کو؟ لیونل میسی. میسی خوش کر دیا مجھے آپ نے ایک بار پھر میسی کہہ کر. رونالڈو کیوں نہیں پسند؟ چل جی, وہ میسی جو ہے نا, وہ اس کی ویو, کنٹرول, ڈربلنگ, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہے. رونالڈو کا تو صرف ہیڈنگ ہے. کیا بات ہے, ڈربلنگ کرتے ہو آپ؟ یس سر. پسند ہے؟ یس سر. آگے کیا کرنا ہے فیوچر میں؟ پاکستان ٹیم میں کھیلنا ہے؟ یس سر, انشاءاللہ پاکستان ٹیم کا نام بھی روشن کرنا ہے. اور زبردست, تو پاکستان کا تو آپ کر ہی رہے ہو ماشاءاللہ. طاہر بھائی اب ذرا یہ بتائیں مجھے, جو بچے 2014 میں کھیلے, آپ لوگوں کا ایجوکیشن کا سسٹم بھی بڑا اسٹرانگ ہے, پھر ذرا اپرچونیٹیز ان کے لیے کوئی نہ کوئی مواقع بھی ملتے ہیں, مجھے تو پتہ ہے لیکن سننے والوں کو بتانا بڑا ضروری ہے. کیا وہ بچے جب ٹیم سے ہٹتے ہیں تو بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا علم ہم بلند کر رہے ہیں, جن بچوں کے لیے خیر کا, ایک پاکستان کی بھلائی کا, ہم کم از کم ان کے تو کسٹوڈین بہتر انداز میں بن جائیں. پوری کوشش کی ہے کہ ان بچوں کے لیے ہر طرح کی معاونت کی جائے. جو بچہ ہمارے اسکواڈ کا حصہ بنتا ہے اس کو منتھلی اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے, تاکہ اگر وہ کسی کام, اپنے کسی کاج کو چھوڑ کے آگے وہ جاب بھی کرتا ہے, یا وہ چائلڈ لیبر میں کہیں انوالو تھا, یا اس کے گھر والے اس کو مجبوراً گھر کا بڑا بنا بیٹھے ہیں اور وہ گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ رزق کے وسائل کے لیے کام کر رہا ہے, تو اس کی والدہ کو یا اس کے بڑے کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مطمئن رہے, اور اس بچے کو بہترین انداز میں کھانا پینا, اس کی اکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن کی تمام ہے وہ ہم مینیج کرتے ہیں. نمبر 1, تعلیم کے حوالے سے 2 چیزیں. دیکھیں, غیر رسمی تعلیم اور آپ کی رسمی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو اس کیمپ کے عرصے کے دوران ہم ان کو مختلف جو ہے وہ انٹرونشنز کا جو حصہ بناتے ہیں, ہم ان کو ایکسپوئرز دیتے ہیں, ہم ان کو ہماری جو شنائڈر کی لیبز ہیں وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کو کورسز کرواتے ہیں, شارٹ کورسز. اور پھر جب یہ بچے اس کسی بڑے مقابلے سے فارغ ہو کے آتے ہیں, ہم ان کو ایجوکیشن کے طور پہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو اکوپ بھی کرتے ہیں, تاکہ ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے, ایجوکیشن اسکالرشپ دیے جائے, تاکہ یہ تعلیم حاصل کریں اور کم از کم یہ بچے پاکستان میں ممتاز ہو جائیں اور باقی بچوں کے لیے ایک رہنمائی اور ایک روشنی بن جائیں. پاکستان میں اس وقت ہمارے 30 سے زائد بچے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ماضی میں حصہ رہ چکے ہیں. ہمارے 2 بچے اس وقت پرتگال میں جا چکے ہیں, وہاں پر مختلف انٹرنیشنل کلبس کا حصہ ہیں. جو 2018 میں اگر میں مثال دیتا ہوں, جنید شاہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں چلے گئے اور ابھی پچھلے مہینے انہوں نے پاکستان نیوی کو جوائن کر لیا. اسی طرح وہاں پر جو کیپٹن تھے عبداللہ, اس وقت وہ انقرہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انقرہ کی عبداللہ انقرہ میں جی. تو ہماری کوشش ہے. ابھی ساحل کھٹک جس کے اوپر شرمین عبید چنائی نے فلم بھی بنائی, آئی ایم سم باڈی, وہ بچہ اس وقت جو ہے ایف ایس سی کا طالب علم ہے, اس کو فٹ بال اسکالرشپ ملا. تو ایسی ملٹیپل سٹوریز ہیں جن کا میں نام لوں تو وہ تمام بچوں کی ایک اچھی, ایک سکسیسفل لائف کی جانب وہ گامزن ہے. ہماری خواہش ہے ہر بچہ تو شاید پاکستان کا نیشنل فٹ بالر نہ بن سکے, لیکن وہ اپنے زندگی میں کچھ اور بھی اپنے پاکستان کا ایک نام روشن کرے اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکے. زبردست. عفنان, ایجوکیشن بھی لے رہے ہو, تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ جی سر, میں ابھی ایف ایس سی میں اسٹڈی کر رہا ہوں. بہت زبردست. آگے تعلیم کو کنٹینیو رکھنا ہے لازمی عفنان. یس سر. کوئی بھی کھلاڑی جب تعلیم اپنی جاری رکھتا ہے نا, تو آپ کے پاس نا مسائل نہیں ہوتے, وسائل ہوتے ہیں, آپ کو کچھ کرنے کے موقع ملتے. دیکھیں آج 10,000 بچہ اگر نیشنل ٹیم میں جانا چاہے نہیں جا سکتا. آپ اپنی اسکل سے 1-2 میچ بھی کھیل لو تو بڑی بات ہوگی, اس میں آپ کیسے کھڑے ہوتے ہو پھر وہ آپ کے اوپر. لیکن اگر آپ آگے پیچھے کو معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی تعلیم اور ڈگری لازم ہوتی ہے. عفنان, کچھ ایسی چیز جو کہنا چاہیں اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, خاص طور پہ جو فٹ بال کھیل رہے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو آپ انہیں بتانا چاہیں کہ نہیں ہے, اس کا مستقبل ہے؟ سر, میں تو اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ وہ ہمارے علاقے کے پلیئر بہت اچھے ہیں, ان کو بس یہ ڈر ہے کہ فٹ بال میں فیوچر نہیں ہے. اور اب انشاءاللہ مسلم ہینڈ کی وجہ سے پاکستان میں فٹ بال گرو ہو چکا ہے اور فٹ بال کا ایک فیوچر ہے پاکستان میں فی الحال. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں, اپنے اسکل دکھائیں اور ایسے ٹرائلس وغیرہ جو ہو رہے ہیں ان میں ٹرائلس دیں.
بہت زبردست. کچھ ریحان صاحب لاسٹ میں کچھ کہنا سر چاہیں؟ میں خاص طور پہ دیکھیے گزشتہ کئی 10 سالوں سے ہم ایک پکار دیتے تھے پاکستان میں کہ آئیں جڑ جائیں. اب ہم اس پہ بات نہیں کرتے اس لیے کہ آپ لوگوں کی وساطت سے کئی اہل محبت ہم سے جڑے بھی ہیں اور ہمارے ان بچوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ہم 2200 کے قریب لوگ ٹرائلز میں آ رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے سر, بڑی اور strength ہے یہ. ناروے میں جو کمیونٹی, ہم ناروے کیوں جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی اگر دنیا کے کسی ملک میں تو وہ ناروے ہے, اور وہاں پر پاکستانی کمیونٹی جس طرح ہمیں پیار دیتی ہے, محبت دیتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو لو کرتے ہیں پاکستان کے بچوں کے ساتھ, آؤٹ آف سکول بچے اس وقت 2 کروڑ 62 لاکھ سے زائد ہے. ہمیں ان بچوں کو سپورٹس کے ذریعے بھی بہتر کرنا ہے, تعلیم کے ذریعے بھی بہتر کرنا ہے. ہمارے ساتھ جڑے, انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو. بہت شکریہ ریحان طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مینیجر اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم, اور ساتھ ہی ساتھ سارے پلیئرز, افنان کا بھی شکریہ, کاشف کا بھی شکریہ, فراز کا بھی شکریہ ادا کروں گا. جیت کر آئیں گے تو انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ دوبارہ ایک بھرپور پروگرام کریں گے. کل پھر ہوتی ہے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.